जोड़ जहाँ मिलते हैं वहाँ से नहीं निकलता था, बल्कि सहाबा फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब भी पसीना निकलता था तो पेशानी पर आकर ऐसे जम ताजा था कि जैसे चांदी की प्लेट पर किसी ने सोने के मोती सजा दिए हो। हुजूर का पसीना कभी बेतरतीब नहीं निकलता था, इसलिए किसी ने ये नहीं कहा कि हमने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गिरते हुए पसीने को शीशी में ले लिया, बल्कि जिसने भी कहा यही कहा कि हमने हुजूर के जिस्म से समेट करके लिया। इससे पता चला कि जिसके पसीने की बेतरतीब नहीं निकलता, जिसका पसीना कभी बेतरतीब नहीं निकलता, उसकी जिंदगी की सुबह शाम की तरतीब का आलम क्या होगा। हुजूर की जुल्फे जिंदगी में कभी नहीं बिखरी थी, हुजूर की बहुएं गहरी बारीक थी और आपस में मिली हुई थी। दूर से देखने पर अलग अलग लगती थी, मगर करीब से देखने पर मिली हुई लगती थी। हुजूर का गोल गोल चांद की तरह गोल गोल चेहरा था। किसी ने कहा तलवार की तरह चमकदार था, तो किसी ने मना कर दिया नहीं, तलवार की तरह नहीं बल्कि चांद की तरह चमकता था। यानी तलवार लंबी होती है, चांद गोल होता है, इसलिए फरमाया चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। फरमाया कि चांद की तरह चमकता था। लेकिन बात ये करने चला हूँ, हुजूर की आंखें भी थी मगर हमारी तरह नहीं थी। जो लोग ये कहते हैं हुजूर हमारी तरह है, वो कान खोल कर सुन ले। हुजूर की आंखें इतनी खूबसूरत थी, मैं बयां ही नहीं कर सकता। अगर पीछे देखती थी तो तहतु सरा तक देखती थी, ऊपर देखती थी तो लहे महफूज की तहरीरों को पढ़ लिया करती थी। अल्लाह अकबर। हुजूर के हाथों की शान ये है कि जिस तरफ उठ गया हाथ मुबारक, मेरे इमाम कहते हैं कि हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मोहजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हुजूर के हाथों की शान ये है कि जब भी प्यासों ने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह प्यास लगी है और पानी नहीं है, तो मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। इमाम कहने लगे उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। हाथों की शान ये है, पैरों का मकाम ऐसा मकाम है, ये ध्यान से सुनिएगा, अगर गौर से सुनिएगा। मुस्तफा जाने रहमत के पैरों का मकाम ये है, हुजूर मिट्टी पर कदम रखते हैं तो मिट्टी पर पैर का निशान नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर पर कदम रखते हैं तो पत्थर पर निशान बन जाता है। हुजूर की जबान की ये शान है कि दरख्तों को इशारा करें तो दरख्त झूमते झूमते बारगाहे मुस्तफा में आते हैं और फिर आपके फरमाने पर चले जाते हैं। हुजूर पर पत्थर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, हुजूर पर दरख्त दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, हुजूर पर जिन्नो इंस दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत सजर की हो। जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो दरख्तों को बुलाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो इशारा करके चांद के दो टुकड़े कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो थारे कुओं को मीठा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबिर के बच्चों को जिंदा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबिर की कटी हुई बकरी पर हाथ रख दे उसे हाथ रख कर जिंदा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो नाबिनाओं को बिनाई दे दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो मुर्दों में जान डाल दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो बीमार पर हाथ रख कर शिफा दे दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो आसमानों पे जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका सफर सुभान अल्लाज़ी असरा हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी बयात इन्नल लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम का तर्जुमा हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका चलना ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, माज़ाग़ल बसर व मा तग़ा जिसका देखना हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, वन नज्म जिसका सफर से आना हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो लामका पे जाए और जब वापस आता है तो जंजीर भी हिलती है और बिस्तर भी गर्म रहता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, वो सो जाए तो मेराज मनावी और जागे तो
ہو جائے خدا سے ہم کلامی، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو حبشی کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے تو چہرہ چاند کی طرح چمک جائے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے اشارے سے کنکری کلمہ پڑھے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ پاگل اونٹ جس کی بارگاہ میں آگا ٹھیک ہو جائے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ چڑیا جا جا کر فریاد کرے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کا جلوہ دیکھنے جبرائیل سدرہ سے آئے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے دروازے سے موت کو ڈال دیا جائے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے اشارے سے کائنات کا نظام بدل دیا جائے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل جائے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے، کبھی مریم آتی ہے، کبھی آسیہ آتی ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی پیدائش پر عرش والے فرش پر آتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی خیرات مانگتی ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ روح کی شجاعت جس کے در کی کنیز ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پائے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ خدا بھی پیار سے جسے دیکھتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ معبد کی بکری کو ہاتھ ٹچ کر دے تو شفا مل جاتی ہے، اور باز بکری سے دودھ کی نہریں جاری کر دے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے بیٹنے پر ابو طالب کے دسترخوان پر کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کعبہ جس کا طواف کرتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ حجر اسود جس کے لبوں کو چوم کر محترم بنتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ گواہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ بکریاں جس کی رسالت پہ قربان ہوتی ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ سارے نبی اپنے اپنے دعا میں اپنا اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ کسی اور کا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر نبی جس کا کلمہ پڑھے وہ محمد رسول اللہ، عرش پر جس کی مثال دی جائے وہ محمد رسول اللہ، جنت کے دروازوں پر جس کا نام وہ محمد رسول اللہ، اور جس کے نام سے سکون پائے وہ محمد رسول اللہ، جبرائیل کو کہا جس کے نام سے آئے وہ محمد رسول اللہ، آدم کی توبہ جس کے نام کے صدقے قبول ہو وہ محمد رسول اللہ، یوسف جیسا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیے جائیں وہ محمد رسول اللہ، بھوک میں نام لے تو بھوک مٹ جائے وہ محمد رسول اللہ، پیاس میں چہرے مبارک دیکھ لے تو پیاس ختم ہو جائے وہ محمد رسول اللہ، جنت میں کوئی لے جانے والا نہیں جو گنہگاروں کو جنت میں لے جائے وہ محمد رسول اللہ۔ اب میں ان کی شان کیا بیان کروں، ان کی شان کیا بیان کروں، ان کی مثال ہی نہیں، ان کی مثال ہی نہیں، فرماتے ہیں کہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، ان جیسا کوئی نہیں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں ہو، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں ہو، جس کے والد کو خدا نے پہلے اٹھا لیا ہو تاکہ ان کا دوسرا بھائی بھی پیدا نہ ہو، تاکہ وہ برابری کا دعویٰ کر سکے۔ اللہ اکبر، وہ محمد رسول اللہ۔ جب کائنات نے دیکھا سیرت میں نہ صورت میں حضور جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، فرماتے ہیں کہ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ تو کائنات حیرت میں دنگ ہو گئی کہ کتنے بڑے بادشاہ ہیں، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، تاجداروں کے تاجدار، یہ آقاؤں کے آقا، یہ داتاؤں کے داتا۔ ہاں ہاں، جبرائیل یہی بھیک مانگنے، میکائیل یہی دامن پسارے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کا دامن یہیں سے بھرے، جس کو جو ملتا ہے یہیں سے ملتا ہے، تقدیر یہیں سنورتی ہے، بلکہ تقدیروں کی تقدیریں بھی یہیں سنورتی ہیں۔ اوروں کو جو ملا اپنے مقدر سے ملا ہے، اور ہم کو تو مقدر بھی ان کے در سے ملا ہے، جو چوکھٹ کی جس کی یہ رائق بھائی کو دیا، اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، ہم کو مقدر انہی کے در سے ملا ہے، جس کی چوکھٹ کاکواس جس کی چوکھٹ پر جا کر بھیک مانگے، اور کتار لگا کے صحابہ اکرام علیہم رضوان جہاں سواری بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کونوں مکان جس کے دروازے کے دریو زکر ہیں وہ محمد رسول اللہ۔
اللہ کائنات حیرت میں ہے، یہ کیسے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں، ان کو کیا کہیں، ان کو کیا کہیں، ان کو کیا نام دیں، کیا ان کو خدا مانے، اللہ اکبر، کیا ان کو رب مانے، اتنے بڑے، یہ اتنے بڑے ہیں، یہ اتنے عظیم ہیں، یہ سب کو دینے والے ہیں، یہ سب کی بگڑی بنانے والے ہیں، یہ کیونکہ ان جیسا کوئی نہیں دکھتا، ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ جب حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پوری اذان پڑھ دی، تو جو سب سے بڑا میرا محبوب تھا، اذان سنی، اپنی پیشانی کو زمین پر سجدے میں رکھ دیا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، کہاں تک پتا چلا ان جیسا تو کوئی نہیں تھا، انہیں کو سبحان ربی الاعلیٰ یعنی سب سے اعلیٰ ہے میرا رب جو پاک ہے۔ تب انسان کو پتا چلا جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھکا جا رہا ہے اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ فرماتے ہیں میرے محبوب سبحان ربی الاعلیٰ کہ سب سے اعلیٰ ہے میرا رب۔ محمد الرسول اللہ جس کے آگے جھکتے ہیں اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے تو جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد رائی قادری جو نیکی کی دعوت خطاب کی صورت میں فرما رہے تھے۔ بلا تاخیر